अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन डेवलपमेंट फिर इस्लामाबाद के हवाले से, और वो है कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू होने जा रहा है, और वो भी शुरू होने से पहले तनाज़ात का शिकार हो रहा है। एक ग्रेटर मंसूबा है सीडीए के जॉइंट वेंचर के साथ, और उसके हवाले से सूरत हाल अब ये है कि मंसूबा शुरू होने से पहले ही उसमें चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, और उसमें आपस में इदारों की जो लड़ाई है वो सामने आना शुरू हो गई है। ऐसा मंसूबा के शुरू होने से पहले ही एक 2 चेयरमैन और एक डायरेक्टर जनरल लेवल का ऑफिसर जो है वो ओहदों से फारिग हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के ग्रेटर डीएचए मंसूबे की। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि डीएचए अब इस्लामाबाद में भी अपने कदम जमाने लगा है। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है सीडीए और डीएचए के जॉइंट वेंचर की। उसकी तफसीलात के बारे में हम आपको आगाह करते हैं कि ये मंसूबा कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कौन से इदारे इसमें होंगे और कौन कौन से इदारे मुतासर होंगे, किस किस की मनमानी है, किस किस की मनमानी नहीं चलेगी, कौन कौन से अफसरान फारिग हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। पहले यह मंसूबा कुरी मॉडल विलेज में शुरू होना है। 10,000 कनाल ज़मीन का ये मामला है, और 10,000 कनाल ज़मीन पर यानी एक अनार 100 बीमार की बात है। और ज़ाहिर है ताकतवर ग्रुप जो है वो डीएचए है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, और उसके कुछ उनकी मानी भी गई हैं, ज़्यादातर उनकी मानी गई हैं, और इतने माशाल्लाह पावरफुल हैं। उन्होंने तमाम तर जो कवायद और ज़वाबित वफाकी काबीना से मंजूर करा लिए हैं। और उससे पहले बताऊं कि साबिक चेयरमैन कैप्टन रिटायर्ड अनवार, उन्होंने उनके दौर में ये चीज़ सामने आई थी, और उनसे डीएचए ने रब्ता किया था, और उन्होंने फिर कुछ शराइत रखी थी कि ये चीज़ें पूरी कर ली जाएं तो मंसूबे पर गौर किया जा सकता है। और कैप्टन अनवार साहब ने इसके ऊपर जो डीएचए ने मुतालबा किया था उसकी मुखालफत की थी। डीएचए चाहता था कि जितनी भी ज़मीन है उन्हें दे दी जाए, और उसके ऊपर ये मंसूबा वो ख़ुद ही डेवलप करके और कुछ उसकी कीमत अदा कर देंगे क्या। उनका कहना था कि ये रूल्स में शामिल नहीं है। फिर डीएचए ने कहा कि जॉइंट वेंचर मंसूबा शुरू किया जाए सीडीए के साथ। सीडीए ने उसकी भी मुखालफत की, क्योंकि कानून उसकी इजाज़त नहीं देता था, और जॉइंट वेंचर कानून या रूल्स ना होने की वजह से डीएचए इंतज़ामिया ने फिलफौर ये शर्त भी पूरी कर डाली, और वफाकी हुकूमत से जेवी रूल्स 2024 वो मंजूर करवा लिए। जिसके बाद कैप्टन साहब के पास फिर कोई जवाब नहीं था। वो तो चाहते थे, कीमती ज़मीन है, खरबों रुपए की ज़मीन है, वो उसूल के मुताबिक जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके ऊपर कोई नुक्ताचीनी ना कर सके, उंगली ना उठा सके। कैप्टन अनवार इंतहाई ईमानदार, नेक, अच्छे शरीफ ऑफिसर, और कभी भी ना अपने लिए ना किसी के लिए उन्होंने गलत काम नहीं किया। कैप्टन अनवार का फिर यह मौक़िफ़ था कि EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी मुख्तलिफ जो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, डीएचए के अलावा दीगर सोसाइटीज़ को जो बड़ी बड़ी हैं उनको भी दावत दी जाए। ये भी उन्होंने फिर इसके ऊपर बेदिली के साथ डीएचए ने कबूल कर लिया। और ये हुआ कि तकरीबन 9 कंपनीज़ ने उसमें शिरकत की EOI में, और उसमें बहरिया टाउन है, पार्क व्यू सिटी है या एनक्लेव है, इसके अलावा मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी है, और दीगर बड़े बड़े जो जायंट्स थे रियल्टर्स हैं इस्लामाबाद के, बड़ी सोसाइटीज़ के मालिक हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। मगर ज़राए के मुताबिक तकनीकी बुनियादों के ऊपर इन 9 जो सोसाइटीज़ को नॉक डाउन कर दिया गया टेक्निकल बेसिस के ऊपर, और अब रह गया सिर्फ डीएचए। मगर डीएचए अब उनकी मज़ीद कुछ ऐसी शराइत थी जिसको नहीं माना जा सकता था। अब सबसे पहले ये है कि अब वो कुछ ऐसे हमारे इत्तलात के मुताबिक मज़ीद उनके ऊपर अब डीएचए ये भी चाहता था कि G to G बेसिस यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर
یہ منصوبہ ان کو مل جائے، صرف وہی ہو اور کوئی نہ ہو۔ جس کے بعد کیپٹن انوار کا یہ موقف تھا کہ G2G اگر ہے تو G2G کے لیے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اتھارٹی اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی PHA وہ بھی مدعو کیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں، مگر جس کے بعد DHA پھر راضی نہ ہوا G2G کے اوپر بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ G2G صرف ہمیں مل جائے، مگر اس کے بعد پھر جب ساری باتیں DHA کی نہیں مانی گئیں اور پھر مجبوراً کیپٹن صاحب کو گھر جانا پڑا، انہیں ہٹانا پڑا اور محمد علی رنداوا صاحب آئے، اور یہی حال پلاننگ ونگ کا تھا CDA کے۔ حالانکہ یہ کام جو ہے وہ لینڈ اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈائریکٹریٹ کا ہے CDA کے، مگر یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے کون سا ڈپارٹمنٹ، کون سا ونگ؟ وہ ہے پلاننگ ونگ CDA کا۔ اور حالانکہ پلاننگ ونگ کے کچھ افسران نے جو DHA کی شرائط تھیں اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے، جس کے بعد سابق DG پلاننگ ظفر اقبال ظفر کو بھی گھر جانا پڑا تھا کیپٹن انوار صاحب کے ساتھ ساتھ، اور ان کی جگہ ارشد چوہان صاحب کو آنا پڑا تھا۔ اچھے آفیسر ہیں ارشد چوہان صاحب، بہت جینیس ہیں، بہت جینیس ہیں، کافی تابعدار آفیسر بھی ہیں۔ تو باقی افسران کی جو بات کی جائے، ذرائع کا کہنا تھا کہ زیادہ کو اعتراضات تھے کہ بات یہ نہیں کہ زمین DHO کو دی جا رہی ہے، DHA کا حق ہے اس ملک میں تمام تر ڈیولپمنٹ کرنے کا، سوسائٹی شروع کرنے کا۔ ظاہر ہے وہ بہترین جو لیونگ کنڈیشنز دیتے ہیں، اچھا ماحول دیتے ہیں، اچھی ڈیولپ سوسائٹیز رہائشی جو سہولیات دیتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے تمام بحریہ یا پارک اینڈ کیف کے ساتھ ساتھ، مگر قواعد اور ضوابط کے مطابق ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ جس کے بعد زیادہ تر جو ارشد چوہان صاحب نے کافی جینیس افسر ہے جیسے میں نے کہا، اور تابعدار بھی ہیں، اچھا کام انہوں نے کیا۔ چیزیں اس حد تک آ گئی ہیں کہ ڈیل از اباؤٹ ٹو بی ڈن، اور کیبنٹ کی خبر ذرائع سے آئی ہے کہ انہوں نے ڈیل کی منظوری دے دی ہے، یعنی دونوں CDA اور DHA کی JV جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ DHA نے کون کون سی شرائط رکھی ہیں۔ DHA نے CDA سے کچھ پری کنڈیشنز رکھی ہیں، کچھ شرائط پیش کی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے سے کی گئی جو الاٹمنٹس ہیں وہ منسوخ کی جائیں، یعنی 3,500 کنال، 10,000 میں سے 3,500 کنال زمین پہلے ہی CDA الاٹ کر چکا ہے۔ کس کو کی ہے؟ IT یونیورسٹی گورنمنٹ سیکٹر میں بنی ہے اس کو۔ اس کے علاوہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی بہت بڑی بننی ہے، اس کو زمین الاٹ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا لاء کالج یا یونیورسٹی بننی ہے، اس کو بھی الاٹمنٹ کر دی گئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، بہت پاورفل، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آفیسرز، ان کے لیے ایک ہاؤسنگ اسکیم بھی منظور ہے، ان کو بھی الاٹمنٹ کر دی گئی ہے۔ اور ایک دوسرا پاورفل ادارہ، شہر اقتدار ہے، کافی زیادہ مضبوط لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اور ادارے بھی FIA یعنی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی جو وہاں پر اکیڈمی بننی ہے وہ بھی۔ اب DHA یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی زمین ہے پہلے سے الاٹ شدہ 3,500 کنال، وہ منسوخ کر کے ان کو H16 سیکٹر شفٹ کر دیا جائے، یعنی وہ پہلے سے ہی ایجوکیشن سیکٹر ہے تو وہیں پہ ان کو منتقل کیا جائے۔ جس کے بعد FIA سمیت مختلف اداروں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک تنازع یہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دوسرا جو تھا DHA کی جانب سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی زمین ہے 10,000 کنال، وہ ان کو انتقال کے طور پر دے دی جائے، یعنی ٹرانسفر کر دی جائے، جو CDA ماننے سے انکاری ہے۔ آئندہ کا پتہ نہیں ہے کہ شاید راضی بھی ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ DHA چاہتا ہے کہ جتنے بھی الاٹمنٹ لیٹرز ہوں گے وہ DHA جاری کرے گا، CDA جاری نہیں کرے گا۔ CDA کا 55% اور جو DHA ہیں ان کے 45% شیئرز ہوں گے اس میں، اور ظاہر ہے تمام تر زمین کا مالک جو ہے وہ CDA ہے، اور لینڈ ڈسپوزل جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسٹیٹ کے پاس ہی رہتی ہے اور رینٹ پہ دے سکتی ہے، مگر ملکیتی کسی کو نہیں دی جا سکتی اتنی بڑی زمین۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 6,000 رہائشی پلاٹس اور 300 سے زائد کمرشل پلاٹس یہاں پر بنیں گے۔ کھربوں روپے کی مالیت کے پلاٹ ہیں۔ ایک پلاٹ کی قیمت بھی اگر اس جگہ پہ لی جائے، بہت خوبصورت ایریا ہے، زیر زمین پانی بھی بہت ہے، تو 4 کروڑ سے 5 کروڑ
اس کی قیمت بنتی ہے فی کنال، اور ڈیولپڈ جگہ ہے اور بہت خوبصورت جگہ پہ ہے. ظاہر ہے اس کے لیے روڈز وغیرہ کا وہ انفراسٹرکچر تو نہیں ہے، مگر ظاہر ہے جب ڈی ایچ اے بنائے گا تو وہ بہت عالیشان ڈیولپمنٹ کرتا ہے، تو ہر چیز وہاں پر بھجوا دی جاتی ہے. اس قسم کے جو مطالبات اس وقت سامنے آئے ہیں، پیشگی مطالبات ہیں ڈی ایچ اے کے، وہ سی ڈی اے نے ماننے سے فی الحال انکار کر دیا ہے. معاملے کو، ڈیل کو صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے. افسران اس کے اوپر بات کرنے سے انکاری ہیں. اور ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماضی میں بھی سی ڈی اے نے 2412 کنال زمین ڈی ایچ اے 2 کے لیے دی تھی. ہومک سائٹ پر یہ زمین دی گئی تھی اور ڈی ایچ اے انتظامیہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس 2412 کنال زمین کے بدلے سی ڈی اے کو ڈی ایچ اے 729 ڈیولپ پلاٹس دے گا، مگر 16 سال گزرنے کے باوجود وہ پلاٹس ابھی تک نہیں ملے اور اربوں روپے مالیت کے وہ پلاٹس بنتے ہیں. اور مشرف دور میں یہ پلاٹس، یہ زمین دی گئی تھی اور پلاٹس لینے تھے، مگر سی ڈی ایچ اے سے اپنے پلاٹ نہیں لے سکا، تو آپ آگے جا کے وہ کیسے لے سکے گا. حالانکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی ایچ اے انتظامیہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب گریٹر ڈی ایچ اے اسلام آباد میں شروع ہوگا تو اس میں سے 729 پلاٹ سی ڈی اے کو دے دیے جائیں گے. دیکھنا ہے کہ وہ پلاٹس ملتے ہیں یا نہیں. مگر اب آنے والے دنوں میں یہ جو 3500 کنال کی جو الاٹمنٹ کا معاملہ ہے اور پاورفل اداروں کو دیے گئے ہیں، ان کے درمیان یہ تنازع کھڑا ہوگا، یا اللہ کرے کہ یہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے، کیونکہ دونوں طرف سے پاورفل لوگ ہیں اور پسے گا اس میں سی ڈی اے. اور اسلام آباد کے لوگ اب خوش ہوں گے کہ اب ڈی ایچ اے اسلام آباد میں آئے گا، اور ظاہر ہے جب گریٹر ڈی ایچ اے، بڑا ڈی ایچ اے اسلام آباد میں، تو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام.